السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا 2-3 دن پہلے۔ ایک عورت تھی جو یہاں پر ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور اس کے بعد جو ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ 3 دن تک وہ اپنے ہی کمرے میں پنکھے کے ساتھ لٹکتی رہی، اور اس کے بعد سے جب سمیل آنا شروع ہو گئی اس کے جسم سے، اور پھر مالک مکان جس کے گھر میں وہ رہتی تھی وہ کرایہ لینے کے لیے آیا تو اس کو پتہ چلا کہ اندر جو ہے تو وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ تقریباً 4 سال سے ہمارے پڑوس میں رہ رہی تھی، پردہ دار عورت تھی، پٹھان قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ جہاں تک ہماری معلومات ہے تو جو اس کے جو میاں تھا اس کے ساتھ اس نے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے ہو کر تو وہ اپنے سسرال میں نہیں رہ رہی تھی۔ زیادہ عمر کی تھی، اور جو اس کا میاں تھا تو وہ جوان لڑکا تھا اور کہیں باہر ملک میں کام کرتا تھا۔ تو اس کے بعد سے جو ہے تو وہ اس کے سسرال سے ان بن ہوئی، اور وہ جو ہے تو وہ یہاں پر راولپنڈی میں آ گئی اور یہاں ہمارے پڑوس میں آ کر رہتی تھی۔ پڑوس میں کسی کے ساتھ وہ بولتی چالتی نہیں تھی، اپنا شاید وہ کہیں کام کرتی تھی تو چلی جاتی تھی کام پہ اور پھر واپس آتی تھی۔ اکیلا اس نے گھر لیا ہوا تھا اور وہاں پر وہ اکیلی رہتی تھی۔ 1-2 سال کے بعد جب وہ اس کا میاں آتا تھا تو وہ اس کے ساتھ پھر 1 مہینے یا 2 مہینے رہتا تھا، اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ افسوس سب سے زیادہ اس بات کا ہوا کہ انسان تھا، جیسی بھی تھی، چاہے اس کی غلطی تھی صحیح تھی، انسان ہونے کے ناطے پڑوس میں ہم کو خبر نہیں ہوئی، اور وہ 3 دن تک جو ہے تو وہ اپنے کمرے میں پنکھے کے ساتھ لٹکتی رہی۔ اس کا جسم خراب ہو چکا تھا بالکل، جو گلے میں اس نے رسی باندھی ہوئی تھی تو وہ گلے سے اس کے زیادہ سمیل آ رہی تھی، زخم ہو گئے تھے، پھر اس کی باڈی پہ کافی زیادہ سمیل آنا شروع ہو گئی، سویلنگ ہو گئی، جس کی وجہ سے ہو کر تو سمیل آنا شروع ہو۔ تک ہمیں پتہ چلا ہے تو اس وجہ سے اس نے میاں اس کا جو تھا تو اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ پہلے بھی لڑائی ہوئی تھی، اس ٹائم ہمیں پتہ چلا تھا، لیکن اس ٹائم ایسا کوئی سٹیپ وہ اٹھانا نہیں چاہ رہی تھی۔ لیکن موجودہ جو لڑائی ہوئی اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا میاں کہہ رہا تھا کہ میں دوسری شادی کروں گا، اور وہ دوسری شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ حالانکہ میاں جو تھا وہ جوان تھا، وہ کر بھی سکتا تھا، پیسے والا تھا، اور یہ جو تھا زیادہ ایجڈ تھی اور اس کا اولاد بھی نہیں تھی۔ تو ہو سکتا ہے میاں نے کہا ہو کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس لیے اس نے خودکشی کی۔ اس نے کچھ لکھ کر بھی رکھا، لیکن اس کے جو وارثین ہیں تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس نے لکھ کر کیا رکھا تھا کہ بھائی میں کس لیے خودکشی کر رہی ہوں۔ ہمیں جہاں تک معلومات لگی ہے، کیونکہ وہ اوس پڑوس میں آنا جانا اس کا بہت کم تھا، پہلے تو بالکل ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، لیکن ہم کیونکہ وہاں سے چھوڑ کر کسی دوسری جگہ شفٹ ہو گئے تو اس لیے ہمیں معلومات پوری نہیں لگ سکی کہ اس نے خودکشی کی کیوں ہے اور آخری ٹائم اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر ہم وہاں پر ہوتے تو زیادہ معلومات ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں آتی جاتی تھی۔ یہ ہوا کہ ہم انسان ہونے کے ناطے اوس پڑوس میں ہمیں اتنی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی مر گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں، اپنے اوس پڑوس میں آنا جانا ضرور رکھیں، کسی نہ کسی سے آپ ملتے جلتے ضرور رہا کریں کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس کو احساس ہو کہ 2 دن سے میں نے دیکھا نہیں ہے، 1 دن سے میں نے دیکھا نہیں ہے، کہاں ہے وہ بندہ، اس کا اتا پتہ کر کے آ جائے۔ تو یہ عورت جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، تو کیونکہ یہ عورت جو ہے تو وہ آنا جانا بہت کم تھا محلے میں، اپنے پڑوس میں بالکل بھی کسی کے گھر آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ جب تک ہم وہاں پر رہتے تھے تو ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد سے جو ہے تو وہ میں کسی کے گھر میں نہیں آتی تھی۔ اب افسوس ایک بات کا ہوا کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی کی ہے اس کی فوٹو بنائی گئی، پولیس آئی ہے، ریسکیو ادارے آئے ہیں جنہوں نے آ کے تو اس کو ریسکیو کیا اور وہاں سے لے کر گئے، لیکن ڈیڈ باڈی کی فوٹو جو بنا کے تو وہ پبلک کر دی گئی، اور ہر عورت اور یہاں پر پورے محلے میں جو ہے تو وہ سب کے ساتھ بانٹ دی گئی، سب کو واٹس اپ کر دی گئی کہ یہ فلانی جی جس نے خودکشی کیا اس کی یہ فوٹو ہے۔ افسوس اس بات کا ہوا کہ ساری زندگی اس نے جہاں تک 4 سال ہمارے ساتھ گزارے تو وہ پردے میں ہوتی تھی، بہت کم ٹائم تھا کہ ہم نے اس کی شکل دیکھی تھی، میں نے اس کی پوری شکل نہیں دیکھی تھی۔
اور ہمیشہ سے وہ پردے میں رہتی تھی، لیکن جب مر گئی تو انسان بدل چکا ہے، رویہ بدل چکا ہے انسانوں کا، کہ ایک غیر محرم تھی. چلو مرد ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن عورت تھی اور ساری زندگی وہ پردہ کرنا چاہتی تھی. غلط کیا صحیح کیا یہ ہمارا ایڈک نہیں ہے، لیکن اس کی فوٹو لے کر اس طرح سے سب لوگوں کے لیے پبلک کرنا انتہائی غیر مناسب حرکت تھی. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پولیس نے چاہے بنائی ہو، جس نے بھی بنائی ہو، فوٹو بنا کے اس طرح سے پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت افسوس ہوا جب فوٹو مجھ تک پہنچا، حالانکہ میں دیکھا نہیں ہے کیونکہ غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں تھا. تو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میری فیملی تک پہنچا اور انہوں نے دیکھا اور اس طرح سے بتایا کہ سب کے ساتھ سب کے پاس یہ فوٹو پہنچا ہے. تو بہت افسوس ہوا. اس طرح کی جو بھی چیزیں ہو جائیں تو کچھ لحاظ کیا کریں کہ زندگی میں وہ کیسا انسان تھا، زندہ رہتا تھا. جب مر جائے تو انسان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں کہ مرنے کے بعد اس کو کم از کم یہ افسوس نہ ہو کہ میں کن جانوروں میں رہ کر آیا ہوں. انسانوں کی شکل میں جانور ہم رہتے ہیں.